بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. برادران ملت و مشاہدین کرام، السلام علیکم۔ ہمارے سلسلہ گفتگو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام مصر میں پہنچنے کے بعد کیا حالات تھا اس وقت جب یوسف مصر پہنچ رہے تھے، کیا حالت تھا یوسف جب بیت المقدس پہنچ رہے تھے، اور کیا حالت تھا یوسف جب زلیخا کی گھر میں پہنچ رہے تھے۔ یہ تین چیزیں۔ اس سے پہلے ایک حالت تھی یوسف جب یعقوب نبی سے جدا ہوا تو اہتمام کے ساتھ، عزت کے ساتھ یوسف کو خدا حافظی کیا بابا نے، خواہران نے، باقی رشتہ داروں نے بہت ناز کے ساتھ، عزت کے ساتھ یوسف کی رخصت ہوئی۔ لیکن جب بابا کی نظروں سے اجل گیا، دور ہوئے، تو بھائی جو یوسف کے لیے محافظ ہونا چاہیے تھا، یوسف کی نگہبان ہونا چاہیے تھا، یوسف کی دیکھ بھال کا پر مامور ہونا چاہیے تھا، انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، انہوں نے پیغمبر خدا سے عہد بھی دیا تھا اور پیغمبر خدا نے عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے ظلم کیا۔ یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے، بہت ظلم کیا۔ جب ان لوگوں نے بیچا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ معدودات، بہت کم قیمت پہ بیچ دیا۔ قدر زر زرگر میں شناست، سونے کی قیمت سونا بنانے والے سونہار جانتے ہیں، ہم لوگوں کی کیا قدر ہے۔ اسی کے ضمن میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ذنون مصری کی دو قول نقل کیا۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہے، بات یہاں ہو رہی ہے کہ جب حضرت یوسف کو لا رہے تھے مصر میں، اور اس وقت جتنے لوگ تھے وہ حضرت یوسف کے جو بڑے بڑے تجار تھے، وہ یوسف کے رکاب، یعنی یوسف جس سواری پر سوار تھا اس سوار کے جو رکاب تھے ان کو پکڑنا اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے، ادھر آئے ہوئے۔ اور باقی لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوا دینے میں مصروف تھا۔ اس وقت کی پنکھے جو ہوتے تھے، ہاتھ کے پنکھا ہوتا تھا، بجلی کے تو تھا ہی نہیں، تو ہاتھ کے پنکھے دے کے وہ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ میرے پنکھے کا ہوا یوسف کو لگ جائے۔ اور جو قد میں چھوٹا تھا، قد کے لحاظ سے وہ اپنے گردن اوپر کر کے یوسف کی دیدار کے لیے وہ لوگ بےتاب تھے۔ وَكَانُوا يَنْحَوْنَ النَّاسَ عَنْ طَرِيقٍ، وہ لوگ منحل ہوئے اس راستے پہ جہاں سے یوسف نے گزرنا تھا زلیخا کی گھر جانے کے لیے عزیز مصر کے ساتھ۔ وَبَيْنَ يَدَيْهِ حَاجِبُ الْعَزِيزِ، یوسف کے آگے حضرت یوسف نبی کی خدمت گزار عزیز مصر کی جو گھر میں خاص کام کرنے والے تھے حاجب، خدمت گزار وہ تھے۔ فلما رآہ الناس، لوگوں نے جب دیکھا یوسف کو، غشیت الابصار، ان کی آنکھیں شل ہو گیا، یعنی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کس وجہ سے؟ من نور یوسف کی نور کی وجہ سے، جس کی آنکھ
نظر یوسف پہ پڑا، یوسف کی نور کی تجلی سے ان کی آنکھیں بے نور ہو گئی۔ جب نور جلتا ہے تو چھوٹا نور بے نور ہو جاتا ہے۔ دن کو شمع کی نور سورج کے نور کے سامنے بے نور ہو جاتا ہے۔ فلما یتمالکوا انفسہم انا خروا ساجدین، اور جب یوسف قریب سے گزرتے تو یہ لوگ خود بخود یکا یک سجدے میں پڑ جاتے تھے۔ دیکھو شان یوسف، نورانیت یوسف، ایک نبی کی جلوہ، ایک نبی کی شان، جب اپنے نبوت کو بروز دیتے تھے عالم ملکوت میں، عالم تو یہی حال ہوتے ہے۔ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا مِثْلَكَ يَا غُلَامِ، اور سب یہ نعرہ لگا رہے تھے، سب یہ نعرہ لگا رہے تھے، اے جوان تم جیسا شکل و شمائل، روب و دبدبہ، ہیبت و جمال و کمال ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ما رأینا کا، ہم نے نہیں دیکھا، مثل کا، آپ جیسا، یا غلام، اے جوان، غلام جوان۔ ثم اقبل التاجر وانزل یوسف من الفرس واجلسه علی الکرسی، پھر تجار کا نوبت آ گیا، تجار آئے اور نبی یوسف گھوڑے سے نزول ہوا، آپ کے لیے ایک جگہ بنایا تھا جس پہ آپ کو بٹھایا گیا، الذی فی القبہ، جو قبے کے بنایا ہوا تھا، ایک قسم کے پنڈال تھا، وَأَحَاطَ بِهِ النَّاسِ، لوگ بھرے ہوئے تھے، حائط تھے نا، اطراف میں لوگ بھرے ہوئے تھے، سینٹر میں یوسف تھا۔ وَرَفَعَ تَاجِرُ الْأَسْتَارَ عَنِ الْقُبَّةِ، اور تاجر نے اس پردے کو ہٹا دیا جو قبے کے لیے تھے، فَضَاءَ وَجْهُ یوسف، فَأَضَاءَ وَجْهُ یوسف کَمُضِیِّ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، جب پردہ ہٹایا تو دیکھا یہ تو ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، یہ بشر نہیں ہے۔ وقام عن جانب الایمن والایسر منادی، یوسف کی دائیں طرف، یوسف کی بائیں طرف منادی یہ ندا کر رہے تھے، یا اہل المصر من یشتری ھذا الغلام، کون ہے اس غلام کو لینے والا، کون ہے اس غلام کو لے گیا، ومن یقدر علی ثمنہ وقیمتہ، کس کے پاس اتنا مالیت ہے جو یوسف کو لے سکے، یوسف کی قیمت ادا کر سکے۔ الخبر لما نادى منادی من یشتری ھذا الغلام مات فی ازدحام، لوگ اتنے رش ہو گئے کہ ایک دوسرے پر پڑھ کے لوگ مرنے لگے، ایسی کبھی یوسف کی پو نہیں ہو رہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کہتے ہیں وَذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفَعَ حِجَابَ الَّذِي بَيْنَ الْخَلْقِ وَبَيْنَ الْيُوسُف، یہ اس لیے ہوا، اتنے شور شرابہ اس لیے ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر مدت کے لیے، ایک مخصوص اوقات میں یوسف اور مخلوق کے درمیان حجاب کو ہٹا دیا۔ حجاب مخلوق پر تھا، یوسف پر نہیں تھا، حجاب انسانی، حجاب جہالتی، حجاب لا علمی، حجاب بے معرفتی، یہ سارے حجاب ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے شاہ سید نے فرمایا انسلاخی عن البشریہ و اعتصابہ بالربوبیہ باہن، اگر بشری خصلتوں کو ہم آنکھوں سے ہٹا دیں تو پھر آپ ایسا ہی ہوگا۔ ایک مختصر مدت کے لیے حجاب نبی اور مخلوق کے درمیان سے ہٹا دیا، مخلوق کی بصیرت روشن ہو گئے اور انہوں نے نبی کو ویسا پایا جیسا ہے۔ ہم جو نبی کو دیکھ رہے تھے وہ ہم ویسا نہیں دیکھ رہے تھے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب نور عین اللہ کی نور سے دیکھا تو یہی حالات ہوا۔
حتی رواه کما کان علی صورت التي خلق اللہ تعالی. ہاں، یہاں تک اس صورت میں دیکھا مخلوق نے پہلی بار، یہ پہلی بار اور آخری بار اس صورت میں دیکھا جس صورت میں اللہ نے حضرت یوسف کو بنایا تھا. یوسف کو بنایا تھا. یہ جو ہم یوسف کی شکل دیکھ رہے تھے وہ ظاہری شکل دیکھ رہے تھے، نبی کی ابوت والا، ولایت کی ولایت والا، امام کی امامت والا، اور معرفت کی معرفت والا، پرہیزگار کی پرہیزگار والا. آنکھیں ہم نہیں دیکھ رہے تھے، یہ پہلی بار دیکھا. خلق فیہا فنادى المنادی من مصر من یشتری هذا الغلام فصیح متکلم بکلام سہیل ادیب قریب حبیب. قال یوسف علیہ السلام للمنادی لا تقل هكذا. وہ اپنے فساد و بلاغت میں تو ندا دے رہے تھے، منادی بھیجنے والا. تو یوسف نے اس کو ٹوکا، تم جس انداز سے مجھے بھیجنے کے لیے ندا دے رہا ہوں اس انداز سے نہ کہو. ہاں، ہاگزا فقل من یشتری هذا الغلام الغریب حزین و کسیب. ہاں، اس طرح سے کہو، کون ہے اس غلام کو لینے والا جو غریب ہے، جو حزین ہے، یعنی غم سے بھرے ہوئے غلام، گھر سے دور ہوئے غلام. قال لا اقدرون اقول هذا وليس ترى فيك شيئا ما قلت. لوگوں نے کہا ہم اس کو تو نہیں خرید سکتے، اتنے بڑی قیمتی ہیرا موتی ہمارے بس میں نہیں ہے. پھر یہ پہنچا یوسف عزیز مصر کے گھر میں، اور قرآن کہتے ہیں وَمَكَّنَّاهُ، ہم نے اس کو مکین بنایا. اب عزیز مصر کی رخصتی ہے، عزیز مصر کی اختتامی ہے، یوسف کی بروز ہے اور آشکار ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.